اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، بہت کریٹیکل حدیث ہے، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میرے حجرے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا، صحیح بخاری 1241، ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت تو ہر شخص کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہو چکی ہے آخرت کی۔ اما الموت التی کتبت علیک فقد متھا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی جو آپ کو آ کر رہنی تھی، اور وہ موت آپ پر آ گئی۔ اب اس میں الفاظ ہیں یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں ہے 909 کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکا ایھا النبی سے لے کے آن ورڈ، تو زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی کوئی نیک بندہ ہے اس تک تمہارا سلام اللہ کی طرف سے پہنچ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، اس مسئلے کو آپ سمجھیں۔ صرف یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، لبیک یا رسول اللہ کوئی محبت میں کہہ لیتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کے ایکویلنٹ نہیں، ویسے محبت کے لیے لبیک یا حسین کہہ لیتا ہے، اگر اس کے پیچھے بد عقیدگی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے مسئلہ نمبر 157 میں بھی بتایا۔ تو اس مسئلے کو سمجھے، اصل میں بد عقیدگی نہیں پیچھے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت مبارک کو کہا، صحیح بخاری 1241، یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتین۔ بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 11793 نمبر اثر ہے، یہ اثر الموطا امام مالک میں بھی ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہتے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیک یا عمر۔ اسی پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیک یا رسول اللہ آپ جا کر پڑھیں گے۔ باقی تفصیلات کسی کو چاہیے تو 3 گھنٹے کا میں نے لیکچر پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی دونوں کی ایکسٹریمز کا رد کیا تھا، ایک صوفیوں کے امام ہے، ایک سلفیوں کے امام ہے، اور درمیان کا راستہ بتایا تھا 3 گھنٹے میں، مسئلہ نمبر 54C اور 54D اہل سنت پاک.com پہ۔ اسی حدیث کی طرف آئیں، بخاری میں، جس کے 5 طریق میں نے بتائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر حجرہ مبارک سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں آ گئے، اور وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ باقی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا جو یہ بات کرے گا اس کو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھ ہی نہیں رہے۔ پھر سیدنا ابو بکر ممبر پہ چڑھ گئے۔ اب سیدنا ابو بکر کا ریگارڈ صحابہ میں سب سے زیادہ تھا، لوگ پہلے حضرت عمر کے گرد جمع تھے، پھر انہوں نے حضرت عمر کو ان کے حال پہ چھوڑا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور سیدنا ابو بکر نے پہلا جملہ ہی اتنا سخت بولا، الا آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، حالانکہ کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن توحید is the most sensitive issue in the sight of Allah، توحید کے لیے انہوں نے یہ فرضی بات بھی کر دی۔ اگر کوئی کرتا تھا بھی تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 جو ہم پہلے کور کر چکے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں،
تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. تم نے ہمارے نبی پہ احسان نہیں کیا, آپ نے پر احسان کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والے شاکرین کو جزا دے گا. یہ آیت جو ہے پرٹیکولرلی غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شہادت کی خبر افواہ پھیل گئی اس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی. اور صحابہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ ہمیں لگا کہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, ہے ہی اس موقع کے لیے تھی. اور دوسری آیت تلاوت کی سورہ الزمر آیت نمبر 30, انک میت وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. اور یہ دو آیات, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرنا. ادھر کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جو یہ بات کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے 2 آیتیں پیش کی ہیں, اپنی بات ایبسولوٹلی نہیں رکھی ہے. حالانکہ وہ خلیفۃ الرسول چنے گئے اجماع امت سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو مسلح پر کھڑا کیا, پھر بھی انہوں نے آیات کو دلیل کے طور پر پیش کیا. یہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی الحمدللہ. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں پھر کئی دنوں تک جو کوئی بھی ہمیں ملتا تھا ہم اسے یہی آیت سناتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ صحابہ ایک دوسرے کو آیت سنایا کرتے تھے تاکہ یقین آ جائے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملات کرتے رہے. آپ کی وفات سوموار والے دن ہوئی چاشت کے وقت. سوموار پورا دن, سوموار کی پوری رات, منگل پورا دن, منگل کی پوری رات, بدھ کا پورا دن اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا. ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھنا تھا, تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر رہا الحمدللہ. تو اسی حدیث کا ایک طریق ہے صحیح مسلم میں 3669. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خطبوں سے فائدہ پہنچایا. ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین آ گیا, اور جو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو قتل کریں گے, اور ان کے دل میں تھا کہ ابھی تو رومن امپائر بھی گرنی ہے, پرشین امپائر بھی گرنی ہے, اتنی بڑی بڑی فتوحات ہونی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے دنیا سے چلے گئے. ان کو کیا پتا تھا یہ تو ان کے دور میں ہونا ہے. اور یہ بڑی حکمت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ ہوتا نا تو وہ غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا. سکندر اعظم نے اپنی زندگی میں فتوحات کی ہیں, مرنے کے بعد اس کا گراف نیچے آیا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر گری ہے, جبکہ عرب کے کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے, خواہ کافر اور مشرک اس کا برا مان جائیں. یہ غالب کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں, سیدنا عمر کے دور میں جا کے قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, اور جنگ یرموک میں رومن امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. حالانکہ کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے, کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ساری جمعیت جو ایک لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر جمع تھی وہ بکھر گئی. اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے, میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے, الفاظ ہیں اصحاب ہوں گے, میرے صحابہ ہوں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں, میرے صحابہ ہیں. مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا آپ کے بعد, آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ. آپ کہتے ہیں میں پھر کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے, میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان تھے اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے, مرتد ہو گئے, ان کے خلاف جنگ کی گئی, تو ظاہر مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا, وہ اصحاب تھے, قانوناً اصحاب تھے, بعد میں وہ مرتد ہو گئے. تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل حدیث ہے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق کے خطبے کا بھی فائدہ ہوا اور سیدنا عمر کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین وہاں پر دب گئے حضرت عمر کے روب کی وجہ سے. دونوں خطبوں سے اللہ نے نفع پہنچایا. باقی ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا وہ مسئلہ نمبر 55B دیکھ لیں. وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ اب میرے بھائیو 13ویں حدیث انتہائی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، کریٹیکل حدیث ہے، ورڈ بائی ورڈ میں بیان کروں گا، یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے۔ اس حدیث کے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد پھر یہ لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا۔ یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ کریٹیکل حدیث ہے۔ سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں۔ پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ۔ میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا، انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا جنازہ کوئی نہیں ہوا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں۔ صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں۔
اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئیں، اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے، اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف۔ بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے، لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سرن۔ تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا، نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک .com پر رکھا بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟ انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک، وہاں پر اس چارپائی کے نیچے قبر کھودو، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پاکیزہ مکان میں قبض کیا گیا، تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ اس کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ والا چکر ہوا، ابو بکر و عمر وہاں پہ چلے گئے، مسئلہ نمبر 55 بھی میرا دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، وہ ڈیٹیل طلب ہے۔ اور یہ جو رافضیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوا، بالکل جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں میت چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو کفن و دفن اور غسل بھی نہیں دیا، تو وہ ابو بکر نے دینا بھی نہیں تھا، وہ تو اہل بیت نے دینا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے خود بھی کہا کہ اہل بیت دیں، مولا علی علیہ السلام اور سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غسل دیا تھا، تو ظاہر ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی، وہاں پر فتنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کھڑا ہونے لگا تھا۔ تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر، آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی، اس کا ایک طریق شمائل ترمذی میں ہے 397، یہ بھی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمذی چھپ چکی ہے، 417 احادیث ہیں، 417، اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیرات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے، یہی ہوتا ہے۔ تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری کے بعد درود، اور تیسری میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ثنا ثابت نہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ثابت ہے۔ پھر وہ باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے، اسی لیے تو 3 دن لگ گئے نا جی۔ منڈے کو چاشت کے وقت، صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی، اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن الکبریٰ البیہقی میں 6698 نمبر ہے، جلد 4 اور پیج 30 پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے، اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا، اور اس کے ساتھ امام بہیقی نے امام شافعی کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی، کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا۔ انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی، تکبیرات بھی، درود شریف بھی، دعائیں بھی پڑھی گئیں، انڈیویجول، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، اور پھر بچوں نے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 5963 ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122، کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھودی جائے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں 4000 انبیاء کی قبریں ہیں، بعض نے کہا بقیع غرقد لے جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے، تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے، اور وہ ایسی پسندیدہ ہے، ریاض الجنہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھودو، حجرہ عائشہ کے اندر کھودی گئی، آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق
فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ بس اب ہمارا لیکچر انشاءاللہ 15 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، اگلی صرف 3 حدیثیں مختصر باقی ہیں۔ 14ویں حدیث سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں بھی ہے۔ بڑی رکت انگیز حدیث ہے میرے بھائیوں۔ 5948 مشکات میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ اب صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ صحابہ ٹینشن میں آگئے، اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی، اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں، یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے، اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کپڑے کوئی نہ اتارے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، اہل بیت نے، سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی۔ تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا، جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے، آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ 15ویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں ہے 1693۔ سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا، بغلی قبر۔ یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا، اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی، اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے، اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے، جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی بھی قبر مبارک۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا۔ یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے، تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے۔ اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ، وہ لیتے ہیں اس میں سے، وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی، وہ سمجھتے نہیں تھی، پھر بھی سرخ ہے۔ علی قبری رسول اللہ نہیں ہے، فی قبری رسول اللہ۔ یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو، فی کہتے ہیں ان دا grave of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، not on the grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ کی چادر۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے، وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک، زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں، اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں، اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس، ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابو بکر الصدیق کی وفات کے بعد۔ پہلے ان کی بیوی تھی، محمد بن ابی بکر کی
परवरिश सैयदना अली ने की है, इसलिए जंग जमल और सिफीन में ये सैयदना अली की तरफ से थे और अम्मा आयशा को समझाते भी थे। जब सैयदा आयशा पे कुत्ते भौंके उस वक्त भी जाके अम्मा आयशा को जाके उनके खैमों में समझाया कि मेरी बहन की किस तरफ तुम जा रही हो। हर बाद में सैयदा आयशा पे रोती थी और मैंने जंग जमल पे भी डिटेल लेक्चर दे दिया, मसला नंबर 59A, और जंग जमल सिफीन नहरवान पे मसला नंबर 101 है, ahlesunnatpak.com पे आप देख सकते हैं। तो इनका बेटा था कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, इनकी फुप्पो लगती थी सैयदा आयशा, वो महरम भी थी। तो कहने लगे फुप्पो जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक मुझे ले जाए, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर की कब्रें देखनी है। तो कहते हैं मैंने खुद देखी, सुनन नबी दाऊद में मौजूद है, मिशकात में 1712, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ना तो जमीन के बिल्कुल साथ मिले हुए देखा और ना बुलंद, हल्की सी वो बुलंद थी और उस पे सुर्ख रंग की कंकरियां बिखरी हुई थी। यानी कब्र आप बना के उसके ऊपर बजरी या इस तरीके से पत्थर साइड पे रख सकते हैं ताकि उसका निशान बाकी रहे और ये बह ना जाए। मसला नंबर 27 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। मजार बनाने की, पक्का करने की इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन कब्र के आसार बाकी हों। सही मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की वफात के 50 साल के बाद अपनी वालदा की कब्र के ऊपर गए थे। ये मैंने हदीस उसके अंदर भी बताई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान से मुतालिक भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 98 ahlesunnatpak.com पे, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। बाकी डिटेल मसला नंबर 27 है, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुंबद खजरा और मज़ारात के बारे में। सेकंड लास्ट हदीस 16वीं सही बुखारी में है, मिशकात में 5961। ये भाई अब दर्दनाक हदीसें आने लगी हैं, रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ छाने लगी तो सैयदा फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान आप कितनी तकलीफ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहां पर मशहूर है कि वो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को कहा तू पूरी उम्मत के बराबर तकलीफ मेरे ऊपर ही डाल है, बिल्कुल झूठ है, कोई कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी तुम्हारे बाप को। जब वफात हो गई तो सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान आपने अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कह दिया, अब्बा जान आपका ठिकाना बेशक जन्नतुल फिरदौस है, अब्बा जान हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अनस तुम्हारे दिलों ने यह कैसे गवारा किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफना कर आपके ऊपर मट्टी डाल दे। यानी इतनी तड़प के साथ कि तुमने ये कैसे गवारा किया जिस नबी की खातिर असहाबे रसूल जाने दिया करते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया से हर शख्स ने जाना है, तो किस दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के ऊपर यानी सेलें रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मट्टी डाली गई, तुम्हारे दिल कैसे आमादा हुए। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन नबी दाऊद, सुनन दारमी और सुनन तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, मिशकात में है 5962। देखें मिशकात में सारी हदीसें हैं ऑलमोस्ट, और मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढ ढूंढ के इनके नंबर तलाश किए। अनस इब्न मालिक का बयान है कि जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए सब ने खुशियां मनाई, उस दिन से ज्यादा हसीन दिन कोई नहीं था और उस दिन से ज्यादा रोशन दिन कोई नहीं था। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस दिन से ज्यादा कबीह और तारीक दिन कोई नहीं था। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हुए हर शय रोशन थी, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई हर चीज तारीक हो गई। और अभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर मट्टी डालकर फारिग भी नहीं हुए थे और अपने हाथ भी साफ नहीं किए थे कि हमारे दिल अजनबी हो चुके थे। यानी ईमान बिशहादा जो देख के ईमान था वो ईमान बिल गैब में कन्वर्ट हो चुका था। यानी अब उनके लिए भी गैब का ईमान था, अब रसूलुल्लाह को दोबारा नहीं देख सकते थे, कोई शख्स भी नहीं देख सकता था। तो कहते हैं हमारे दिल अजनबी हो गए। यानी नबी की मौजूदगी दुनिया में बहुत बड़ा एसेट होती है। नबी के जाने के बाद ज़ाहिर है उस तरीके से फिर यूनिटी नहीं रहती, और वही आपने देखा कि 30 साल के बाद वो चीजें बिखर गई। फिर अल्लाह अकबर, हमारे दिल अजनबी हो गए। बाकी डिटेल जिसे चाहिए तो उमर सीरीज देखें कतर वालों की, 30-1-7 के ऊपर अरबी में इंग्लिश सब टाइटल के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद है उर्दू में भी आ जाएगी।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 5967، انتہائی رقت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی اور بڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے، ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر سے کہا، سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے، آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابوبکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی، 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا، یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے. واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی صحابی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا، یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے.